السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ورلڈ فار ایور۔ اگر انسان کے پھیپھڑے ختم ہو جائیں تو وہ ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ پھیپھڑوں کا کام آکسیجن پیدا کرنا ہے اور آکسیجن ہماری زندگی کے لیے سب سے ضروری ہے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ انسانی جسم کی طرح ہماری زمین کے بھی پھیپھڑے ہیں جو اس کو آکسیجن مہیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، زمین کی 20% آکسیجن پیدا کرنے والے اس دنیا کے سب سے بڑے جنگل ایمیزون کو زمین کے پھیپھڑے کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو جانوروں، حشرات الارض اور پرندوں کی لاکھ اقسام کے مسکن ایمیزون کے بارے میں کئی دلچسپ حقائق بتانے جا رہے ہیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایمیزون، جسے ایمیزونیا بھی کہا جاتا ہے، تقریباً 55 لاکھ کلومیٹر پر پھیلا ہوا دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ ماہرین جنگلی حیات اور آثار قدیمہ کے مطابق یہ جنگل تقریباً 5.5 کروڑ سال پرانا ہے۔ اس جنگل کا رقبہ پورے براعظم جنوبی امریکہ کا 20% رقبہ بنتا ہے، یعنی پاکستان جیسے 7 ملک اس میں سما سکتے ہیں۔ یہ جنگل 9 ممالک تک پھیلا ہوا ہے، جن میں برازیل، کولمبیا، پیرو، وینزویلا، ایکواڈور، بولیویا، گیانا اور فرینچ گیانا شامل ہیں۔ ایمیزون 60% برازیل، 13% پیرو، 10% کولمبیا اور 17% بقیہ 6 ممالک کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ ایمیزون کے نام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ 1500 میں ایک ہسپانوی سیاح فرانسسکو نے دریا ایمیزون کو پار کرنے کی کوشش کی تو وہاں کے ایک قبیلے ٹیپیاس کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی۔ فرانسسکو اور لیانا نے وہاں عورتوں کو لڑائی کرتے دیکھا۔ یہ عورتیں شک و شبہات میں قدیم یونانی جنگجو عورتوں کی طرح دکھتی تھیں، جنہیں ایمیزون کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس جنگل کو ایمیزون کہا جانے لگا۔ دریائے ایمیزون حجم کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، جس کی کل لمبائی 6500 کلومیٹر ہے۔ دریائے ایمیزون کتنا بڑا ہے، اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ خشک موسم میں اس کے باڑ کی چوڑائی 3 سے 9 کلومیٹر ہوتی ہے، جبکہ برسات کے موسم میں یہ باڑ 48 کلومیٹر تک پھیل جاتا ہے۔ اس میں پانی کا بہاؤ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایمیزون کے بعد حجم کے حساب سے دوسرے چھٹے نمبر پر آنے والے دریاؤں کا پانی مل کر بھی اس حجم کے برابر نہیں ہے۔ یہ افریقی دریائے نیل کے بعد دنیا کا دوسرا طویل ترین دریا ہے۔ دریائے نیل ایمیزون سے تقریباً 300 کلومیٹر یعنی 300 ہی زیادہ لمبا ہے۔ دریائے ایمیزون کا پانی بحر اوقیانوس میں گرتا ہے۔ دنیا بھر میں سمندر میں گرنے والے میٹھے پانی کے کل حجم کا 5واں حصہ دریائے ایمیزون سے گرتا ہے۔ دوستو، ایک ریسرچ کے مطابق دنیا کے 20% میٹھا پانی دریائے ایمیزون سے سمندر میں جاتا ہے اور اس کے سمندر میں گرنے کی رفتار 2,19,000 کیوبک پر سیکنڈ ہے۔ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ دریائے سندھ 25,485 سیکنڈ پانی گراتا ہے۔ دریائے ایمیزون کے 1100 نالے اور ندیاں اسی جنگل میں بہتی ہیں، جن میں 17 نالے ایسے ہیں جن کی لمبائی 1500 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ندی نالے جنگلی حیات اور نباتات کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں اور انہی ندی نالوں کی بدولت اس جنگل میں سارا سال بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دریائے ایمیزون کا ایک ایسا نالا بھی ہے جس کا پانی ابل رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پانی کا درجہ حرارت 93 ڈگری سینٹی گریڈ سے 110 یعنی 110 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی جانور اس پانی میں گر جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب بات کرتے ہیں جانوروں اور حشرات کے بارے میں۔ دوستو، اس جنگل میں رہنے والے جانوروں اور حشرات الارض کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے 30% جانور اور حشرات اسی جنگل میں پائے جاتے ہیں۔ ایمیزون جنگل میں 2 دہائیوں میں جنگلی جانوروں، حشرات اور پرندوں کی 1000 سے زائد ایسی اقسام دریافت ہو چکی ہیں جو کہ دنیا بھر میں اور کہیں نہیں پائی جاتی۔ ان جانوروں میں بندر، چیتے، گوریلے وغیرہ کی مختلف اقسام شامل ہیں۔ 430 ممالیہ جانوروں کی نئی اقسام کے علاوہ ایمیزون میں تقریباً 1500 سے زائد پرندوں پر ایسی اقسام موجود ہیں جو کہ باقی دنیا میں ناپید ہیں۔
جن میں عقاب، طوطے، چڑیاں، بلبل اور کئی قسم کے پرندوں کی اقسام شامل ہیں۔ ان پرندوں میں سب سے مشہور عقاب طوطا ہے، جو کئی خوبصورت رنگوں میں ہوتا ہے۔ رینگنے والے جانوروں یعنی ریپٹائلز کی بات کی جائے تو ان کی بھی سینکڑوں اقسام یہاں پائی جاتی ہیں، جن کا وجود صرف اسی جنگل میں ہے۔ ان میں کئی قسم کے مگرمچھ، بچھو، سانپ شامل ہیں۔ جانوروں اور پرندوں کی ان 2000 اقسام کے علاوہ ایمیزون جنگل میں حشرات الارض کی 25 لاکھ اقسام پائی جاتی ہیں۔ اگر صرف مکڑیوں کی بات کی جائے تو اس جنگل میں مکڑیوں کی تقریباً 3000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ کچھ مکڑیاں تو اتنی بڑی ہیں اور طاقتور ہیں کہ پرندوں تک کو دبوچ لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایمیزون میں مینڈکوں کی 120 ایسی اقسام پائی جاتی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ زہریلی ہوتی ہیں، جن کا زہر 10 سے 15 افراد کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ یہ مینڈک کئی رنگ میں پائے جاتے ہیں، زیادہ تر بارشوں میں باہر نکلتے ہیں۔ دوستو، ایمیزون پر ایک ایسی چیونٹی بھی پائی جاتی ہے جو جب کاٹتی ہے تو محسوس ہوتا ہے پستول یا بندوق کی گولی لگی ہو۔ اس کا زہر اتنا شدید ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان بخار میں مبتلا ہو کر زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ اسی لیے اس چیونٹی کو بلیٹ آنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہالی ووڈ فلموں میں دکھائے جانے والے بڑے بڑے سانپ بھی اسی جنگل میں پائے جاتے ہیں، جو اتنے زہریلی تو نہیں ہوتے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ پورے جانور کو زندہ نکل جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایمیزون کے جنگل میں چمگادڑوں کی ایک ایسی خونخوار قسم پائی جاتی ہے جو کہ سوئے ہوئے جانوروں کے جسموں میں سوراخ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کو علم بھی نہیں ہوتا۔ دوستو، ایمیزون میں پائے جانے والے خونخوار جانوروں میں سب سے زیادہ خطرناک جانور چیتا نما شکل کا ایک جانور ہوتا ہے، جسے جگوار یعنی تیندوا سمجھا جاتا ہے۔ اس کا شمار دنیا کی 4 بڑی بلیوں میں ہوتا ہے۔ یہ وزن میں چیتے سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اس کا سر بھی چیتے سے دکھنے میں بڑا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں آبی حیات کی بھی کئی اقسام پائی جاتی ہیں جو باقی دنیا میں بہت کم نظر آتی ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایمیزون کے ندی نالوں میں مچھلیوں کی 3000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ دنیا کی واحد پنک ڈولفن بھی ایمیزون کے دریا میں ہی پائی جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایمیزون کے بارے میں اور بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے۔